السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غلطی نہیں کریں گے اور جیسے ہی شروع کریں گے ہم دعا کر لیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب گئے، جس وقت گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح لپک کے لے لیا، اس طرح اپنی آغوش میں لے لیا کہ اگر ہم محسوس کریں تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اظہار مظہر ہمیں والدین کی شکل میں دیا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور پیار سے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو والدین کیسے اس کو لپک کے لے لیتے ہیں۔ سوچیں، یاد کریں، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، ہم نے بھی کسی کے ساتھ کیا۔ اور پھر جب انسان اور بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے رشتے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسی، اس سے بھی ایسی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مظہر کے لیے ان سب رشتوں کو مجھے آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ کے پاس جب بھی جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ موضوع علم کا سفر اور مقصد قرب الہی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہر بندہ پوری کوشش کر کے اس طرح بہت آسانی سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں آ سکتا ہے، لیکن اگر اس مہینے میں آپ کی میری پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر اگلے 11 مہینے بھی اللہ کے بغیر میں اور آپ نہیں رہ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے بات کی تھی آیت نمبر 52 کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے کتاب نازل کی ہے، کتاب آپ کی طرف بھیجی جس کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہے، جس میں رحمت و شفا ہے مومنین کے لیے۔ اب اس علم کے بارے میں جب ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں، قرآن پہ جاتے ہیں تو بے شمار جگہوں پہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں نے بھی بہت دفعہ پڑھا، آپ نے بھی بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اندر غور سے نہ پڑھا ہو، اس سوچ کے ساتھ نہ پڑھا ہو۔ انسان کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو کیوں تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے کیوں خلق کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے مابین جو بات ہوئی تھی تو اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ جاتا ہے، شاید آیت نمبر 31 سے شروع ہو جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم کو خلق کرنے والا ہوں۔ جہاں فرشتوں نے کچھ ریزرویشنس کا اظہار کیا تھا، چلیں ہم آئے جاتے آیت نمبر 30 سورہ بقرہ کی، جس میں کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا زمین میں آپ اس کو مقرر کریں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ مقدس لکا، ہم تیرے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، تیرے تقدس کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علم، نالج، سائنس، اگر میں اور آپ علم کی بات کریں گے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ علم کامل کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں انسان کو خلق کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراضات کی یا ریزرویشنز آئے کہ تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 میری اور آپ کی بنیاد ہے۔ میرا آپ کا سفر کون سا ہے؟ سفر ہے علم کا سفر۔ کیوں؟ قرب الہی کے لیے۔ اب ان دونوں کو جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے آپ نے سفر شروع کیا اللہ کا قرب چاہیے، اور اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ کیا بتایا؟ علم، نالج، سائنس۔ کیوں؟ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، جس میں اسماء یعنی نام، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ٹیکنیکل بحث اور بہت زیادہ اسکالرس کی، بہت زیادہ نالجبل لوگوں کی بحث وہ اپنی جگہ، ہم تو سیدھی سی بات سمپل بالکل آسان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان تمام اسماء کا نام سکھا دیا، ان کا علم دے دیا جو اس کی زندگی میں کام آتے رہیں گے۔ انسان جب پیدا ہوا ارتقائی منزل طے کرتا کرتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پتھر کے زمانے سے آج ہم ٹیکنالوجی کو اس دور میں آ گئے
کہ جہاں پہ سیٹلائٹ راکٹس وغیرہ بھی بہت معمولی چیزیں ہو گئی ہیں، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ ان سب کی بنیاد علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم میں بھی کیا، اور پھر ٹائم کے ساتھ انسان نے اس کو آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتا گیا، جانتا گیا اور پڑھتا گیا۔ دنیاوی ترقی تو میں نے بہت کر لی، آپ نے بہت کر لی، یہ بتائیے اللہ کے بارے میں کیا جانا؟ اللہ کے بارے میں جو علم وہ اللہ نے مجھ میں نہیں ڈالا، آپ نے نہیں ڈالا، ہم نے کیا کیا؟ دنیاوی ترقی ظاہر سی بات ہے، دنیا میں رہنا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے سب کو دکھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کیا جانا، میں نے کیا جانا؟ ہم سب کی عمر خیر ہے، عمر بہت بڑی ہوئی ماشاء اللہ، جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا جو نئی نسل ہے یا ہم سے بڑے بھی ہیں، ایک نظر اپنے آپ پہ ڈالیں کہ دنیا کے لیے تو بے شمار علم حاصل کیا۔ میری بہنیں مائیں جو پہلے زمانے میں تھی، ان کا علم کیا تھا؟ اچھی طرح سے گھر کو کیسے سجاتے ہیں، کھانے پینے کا کیسا انتظام ہوتا ہے، گھرداری کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی علم ہے۔ جو ہمارے بزرگ تھے اور ہم سے جو تھے سینئرز، بزنس میں، جاب میں کس طرح سے کریں، سب علم تھا نا، ایجوکیشن میں، تعلیم میں کس طرح، وہ سب علم تھا نا۔ اللہ کے بارے میں علم کہا، کیوں میں نے نہیں سوچا، آپ نے نہیں سوچا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کے بارے میں جانوں تو وہ ہے کون، وہ کیسا ہے؟ کیا میری آپ کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں سوال کریں؟ ویسے نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔ لیکن جب میں اور آپ قرآن کے پاس جاتے ہیں، میں اور آپ جب کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، اے اللہ میں تو آپ سے آپ کا پوچھ رہا ہوں، تو وہ اللہ مجھے آپ کو نہ بتائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی اللہ نے کہا کہ دیکھو اس علم کو بنیاد اس کتاب پر، اس کتاب کو کھولو، اس کتاب سے پوچھو۔ آپ نے مجھ میں نے اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ سوال اپنے پاس جمع کر دے، ٹھیک ہے؟ آج یہ سوال ذہن میں آیا، کل دوسرا سوال ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھیں اور خود ہی تلاش کریں۔ خود کیسے تلاش کریں گے؟ بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ کتاب آپ کے پاس ایسے گوگل، ٹھیک ہے نا، ایسے مجھے اور آپ کو دنیا میں کہیں کوئی بھی چیز تلاش کرنی ہوتی ہے تو گوگل پہ چلے جاتے ہیں، اور آج کل تو اے آئی آ گیا، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جاتے ہیں، مل جاتے ہیں نا، کوشش کریں گے نہیں ملتا ہے نا۔ اس قرآن کو تو کھولیں، اس میں اللہ کو اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو وہ رب جس نے مجھ میں اور آپ میں علم ڈال دیا ہے، کس سطح کا ڈالا ہے، کتنی اس میں ڈالا ہے، لیکن میں اور آپ ایکسپلور تو کریں، اس کو ڈسکور تو کریں، اس کو کھولیں تو۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو آرام سے، سکون سے، تسلی سے پڑھنا ہے۔ یہی آیت ہے نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضْنَاهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اب ملائکہ کے سامنے آدم کو علم لینے کے بعد پیش کیا ہے۔ ملائکہ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں، ملائکہ اللہ کی تمام فورسز کو بھی کہتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں آپ کی میری ویلیو کیا کر دی اللہ نے؟ اگر میں اس علم کو استعمال کرتا ہوں، آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا میرا مرتبہ درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمیں وہی ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے لیے اس کتاب میں وہ پوتا لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اور غور کریں گے اور سوچیں گے۔ مقصد میرا آپ کا کیا ہے؟ مقصد میرا یہ ہے کہ علم کی تلاش کرنا ہے، علم کے سفر میں چلنا ہے، اور مقصد حاصل اس رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو اللہ سے وہ قربت پیدا کرنی ہے، شاید جس سے ہم محروم ہیں یا جس سے ہم دور ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔